الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 178 اس کی تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک اہم حکم اور اصول ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں ایک ناانصافی کا اصول جاری تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص اپنے سے کم درجے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو اس کا دوسرا قبیلہ جب بدلہ لینا چاہتا تو وہ اپنے آزاد مرد کی بجائے کسی اپنے غلام کو اس کے بدلے میں پیش کر دیتے اور اپنے آزاد مرد کے قتل ہونے کو اپنے لیے ایک بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے. لیکن اگر کوئی نسبتاً کمزور قبیلے کا شخص
اپنے سے طاقتور قبیلے کے کسی غلام کو بھی قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں طاقتور قبیلہ غلام کو قتل کرنے کی بجائے آزاد شخص کو قتل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا اور عزت سمجھتا۔ ایسے ہی اگر مضبوط قبیلے کی کوئی عورت قتل ہو جاتی تو وہ بدلے میں مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ ایک تفریق تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی بنی قریظہ اور بنو نذیر ان دونوں قبیلوں کے درمیان بھی اسی قسم کا ایک تنازع تھا، جس کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا تھا۔ تو اس موقع پر اور اس سے پہلے جو ایک ناانصافی کا رواج تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تمہارے اوپر یہ حکم ثابت کیا گیا ہے یا اس کو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، القصاص فی القتل، کہ مقتولوں میں قصاص تو ہوگا، یعنی کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے، کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو بلا وجہ قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، اگر ایک آزاد شخص کو ایک آزاد شخص قتل کر دے تو بدلے میں جو قاتل ہے، جو آزاد ہے، اسی کو ہی قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، اور اگر کوئی غلام قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ایک فرق تھا کہ بڑا قبیلہ اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت فرمائی۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ عورت کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر صحابہ کرام سے لے کر مفسرین اور مجتہدین فقہا کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے، اور اس کے اختلاف کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جو ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں، کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر قاتل آزاد ہے، اس نے کسی غلام کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس آزاد قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جمہور کا مسلک ہے، یعنی قاتل اگر آزاد ہے اور مقتول اگر غلام ہے تو غلام کے بدلے میں اس
آزاد قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، کیونکہ غلاموں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا جیسے عام کوئی بکنے والی چیز ہوتی ہے۔ جس دور میں قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی، اس دور میں ابھی غلاموں اور لونڈیوں کا رواج تھا، اور ان کو خریدا اور بیچا بھی جاتا تھا۔ تو جمہور کے نزدیک اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، کیونکہ غلاموں کے اندر بھی فرق ہوتا تھا، نسل کے اعتبار سے بھی، ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور ان کی سوجھ بوجھ اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ ایک عام غلام ہے یا کسی فن کا ماہر ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر غلاموں کی قیمت لگتی تھی، اسی طرح لونڈیوں کی بھی۔ تو جمہور کے نزدیک اگر لونڈی قتل ہو جائے یا غلام تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، جتنی اس کی قیمت ہوگی تو اتنی قیمت قاتل سے لی جائے گی، اور جس کا وہ غلام تھا اس کو دے دی جائے گی۔ یہ نظریہ ہے جمہور کا۔ اسی طرح ایک مسلمان نے کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا جو ہمارے ملک میں پناہ لے کے رہ رہا ہے، جیسے ہمارے ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے اس کو قتل کر دے تو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ان کے پاس جو ہے دلیل ہے حدیث کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافر، کہ کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے۔ یہ دلیل ہے جمہور کی، جبکہ احناف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، اور دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ تقلید امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ہوتی ہے، اور سارے جتنے بھی معروف مجتہد اور فقہا ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہے چاہے وہ آزاد ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى،
تو اس آیت کی تفصیل دوسری آیت میں ہے، یعنی اس آیت میں اجمال ہے۔ دوسری آیت جو سورۃ المائدہ میں ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، تو وہ آیت اس کا بیان ہے، اس میں اجمال ہے، اس میں تفصیل ہے۔ تو جب ان دونوں آیتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو تب جا کے نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس سے ایک قرآن پاک کی تفسیر کا اصول سامنے آتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس مضمون پر اور بھی آیات موجود ہوں۔ تو جب تک ان ساری آیات کو سامنے نہ رکھا جائے اور جو ان آیات کے متعلقہ احادیث ہیں، جو قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کا عمل ہوتا ہے، جب تک ان کو بھی سامنے نہ رکھا جائے، ساتھ نہ ملایا جائے، اتنی دیر تک کسی بھی آیت کا قطعی حکم بیان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا ہے کہ جان کو جان کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ جان کا بدلہ جان ہے، نفس کا بدلہ نفس ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مومن ہو کافر ہو، غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا جان کا بدلہ جان۔ تو قاتل اگر آزاد ہے تو اس کی بھی جان ہے، جو مقتول ہے وہ بے شک غلام ہے لیکن اس کی بھی تو جان ہے، تو جان کے بدلے میں جان ہے۔ اس لیے فرمایا اگر آزاد کسی غلام کو قتل کرے گا تو غلام کے بدلے میں اس آزاد کو قتل کیا جائے۔ اور یہی مذہب ہے حضرت امام ثوری کا، حضرت سفیان ثوری، وہ بھی اپنے دور کے فقیہ تھے، مجتہد تھے الگ مستقل۔ امام ابو داود ظاہری کا یہی مسلک ہے، اور یہ مسلک انہوں نے جن صحابہ سے لیا ان میں سر فہرست حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں بالواسطہ اساتذہ میں جو معروف صحابہ کرام ہیں ان میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہی مسلک ہے جو حضرت علی کا مسلک ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مسلک ہے۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے جو انہوں نے پیش کی، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل عبدہ قتلناہ، اور فرمایا ومن جدعہ جدعناہ ومن خصاہ خصیناہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کریں گے، اور فرمایا اگر اس نے اس کا کوئی عضو کاٹا، اپنے غلام کا عضو کاٹا، تو ہم اس کے بدلے میں اس کے عضو کو کاٹنے کا حکم دیں گے۔
تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ جو بندہ غلام کو قتل کرے اس کے بدلے میں قاتل چاہے آزادی کیوں نہ ہو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں کہ اس کے اندر ایک طرف ذمہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان ہے، اس میں بھی یہ تفریق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جو ذمہ ہے اس کو اگر کوئی آدمی قتل کرے گا، کوئی مسلمان جان بوجھ کے، تو اس مسلمان کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی کو کافر قتل کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں اس کو قتل کروائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بھی نظریہ ہے کہ اگر یعنی اسی کی تائید میں ایک حدیث پاک بھی احناف نے پیش کی ہے کہ مرد اور عورت، غلام اور آزاد، مسلم اور ذمی، ان کا کوئی فرق نہیں۔ ایک یہودی نے ایک عورت جو ہے اس کو قتل کیا۔ قتل کیسے کیا کہ عورت کے اوپر زیورات تھے اور اس نے زیورات کے لالچ میں آ کر عورت کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا، بل لوگ ایسے تھے جیسے آدمی کوئی درندہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی شے نظر نہیں آتی، اس کی واضح مثال آج ہمارے اس دور میں غزہ کے اندر ہونے والا ظلم ہے۔ یعنی انسانی تاریخ میں اتنا ظلم پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جیسے اس دور میں غزہ کے اندر جس انداز میں عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جیسے قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی درندہ بن جائے اور انسان کا دل جب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے تو پھر اسے نہیں نظر آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی یہودی ہیں، اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے یہودیوں کے غلام ہیں۔ وہ غلاموں کی طرح رہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ زندہ رہنے دیں یا کسی کو مار دیں۔ یہ یہودیوں کا مذہبی مذہب ہے، ان کا یہ ان کا مذہب ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی یہودی ہو جائے، اس لیے نہیں کہتے کسی کو کہ کوئی یہودی ہو جائے کہ ان کا مذہب ہی یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ جو یہودیوں کی نسل ہے وہ کہتے ہیں وہی آگے چلے گی، کسی دوسری نسل کا، کسی دوسرے مذہب کا یہودی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ہونا بھی چاہے تو وہ اس کو الگ سے رکھتے ہیں، اس کی فہرست الگ سے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ 2 نمبر یہودی ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم ہی انسان ہیں، باقی ہمارے غلاموں کی طرح کوئی رہنا چاہے تو رہے۔ تو وہ بھی یہودی تھا، اس نے عورت کو پکڑا۔ ظاہر ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، پہلے کسی اور طرح سے کمزور کیا ہوگا،
پھر اس نے ایک پتھر جو ہے اس کے اوپر اس کا سر رکھا ہے، ایسے پتھر کے اوپر سر رکھ کے دوسرا اوپر پتھر مارا، تو وہ کئی روایات ہیں، ایک روایت کا مر گئی، ایک روایت یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر زندگی کے آثار باقی تھے، تو اس عورت کے اندر، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو سب سے آخر میں جو اس کی قوت ختم ہوتی ہے وہ اس کی ذہنی قوت ہوتی ہے، ورنہ اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو عقل کی قوت ہوتی ہے سب سے آخر میں وہ ختم ہوتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ ابھی موت اور حیات کے کشمکش میں تھی، بول تو نہیں سکتی تھی لیکن اشارہ کر سکتی تھی اور سمجھتی بھی تھی، تو اس کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس سے پوچھئے تمہیں کس نے قتل کیا، ایک بندے کا نام لیا گیا، اس نے قتل کیا ہے جن کے اوپر شک تھا، تو اس نے سر سے کہا، سر سے اشارہ کیا نہیں، پھر ایک اور آدمی کا نام لیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، پھر اس نے سر سے اشارہ کیا نہیں، ایسے ہی کئی لوگوں کا نام لیا گیا، جب یہودی کا نام آیا تو اس نے پھر کہا کہ ہاں اس نے قتل کیا۔ جب یہودی سے پوچھا گیا کہ اب تم بتاؤ تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے ہی مارا ہے، اور یہ اس کے زیورات ہیں، ان زیورات کے لالچ میں میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو بھی اسی طرح قتل کرو جس طرح اس نے اس عورت کو قتل کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ میں مرد ہوں اور جسے میں قتل کر رہا ہوں وہ عورت ہے، تو میں تو مرد ہوں اور وہ عورت ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے مرد کے مقابلے میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الانثى بالانثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ آیت بھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اس آیت کے مطابق وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے جان کا بدلہ جان رکھا ہے، تو جب اس مرد نے ایک عورت کو قتل کیا تو ایک جان نے دوسری جان کو ضائع کیا، تو فرمایا اس کا بدلہ جان کا بدلہ جان ہے، بے شک ایک طرف مرد ہے اور ایک طرف عورت ہے، تو یہ تفریق جو ہے یہ نہیں کی جائے گی، جو بھی قاتل ہے چاہے وہ مرد کا قاتل ہے، چاہے وہ عورت کا قاتل ہے، چاہے وہ غلام کا قاتل ہے، چاہے وہ کسی آزاد کا قاتل ہے، چاہے وہ مسلمان کا قاتل ہے، چاہے ذمی کافر کا قاتل ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور قرآن حکیم کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اصول بیان فرمایا کہ صرف جان کا بدلہ جان ہی نہیں بلکہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے، کوئی بھی کسی کا عضو اگر ضائع کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کا وہی عضو ضائع کیا جائے گا۔ آگے اس کے اندر اس کی حکمت بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک مشہور ہے، سب کو تقریباً وہ حدیث پاک اس کا مفہوم آتا ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے چوری کی تو پھر
چوری ثابت ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو وہ چونکہ عورت کسی بڑے قبیلے کی تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ کوئی اور بدلہ لے لو تو اس کا ہاتھ نہ کٹے، کیونکہ جب تک یہ کٹے ہاتھ کے ساتھ زندہ رہے گی ہمارے قبیلے کا بھرم ختم ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بار بار جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہاتھ کاٹو، جب بار بار اصرار کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی یہی حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہاں تو چوری کے تصور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی بڑا قبیلہ ہے یا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے، میری بیٹی سے بڑی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، نہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا حکم اس کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے کسی کو ایسے مکہ مارا، دانت توڑ دیے۔ اب اس قبیلے والے لوگ کہیں کہ جناب یہ دانت توڑیں گے ہم، ان کے قبیلے کی عورت نے مکہ مارا، عورت کے دانت توڑ دیے، تو وہ کہتے تھے ہم دانت توڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح اگر ہو سکتی ہے تو کرو، صلح کی بھی ایک گنجائش ہوتی ہے، اگر صلح نہیں ہے تو پھر دانت ہی ٹوٹیں گے، کیونکہ قرآن نے صلح کا بھی آپشن رکھا ہے نا۔ اگر صلح نہیں ہو سکتی تو پھر دانت کا بدلہ دانت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے نہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک بڑا صحابی تھا، فقیر آدمی تھا، درویش، تو اس درویش کے منہ اس کی زبان سے نکل گیا، وہ خاتون شاید ان کی بہن تھی یا کزن، وہ درویش تباہ آدمی تھا، تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ درویش بندہ ہے، پھر وہ اپنے جذبات میں آ گیا، تو اس کے بعد وہی قبیلہ جو پہلے نہیں نا مان رہا تھا، وہ کہتا تھا دانت ہی توڑو، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ڈال دی کہ انہوں نے کہا چلو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ان کے بال ہوتے ہیں، چہرے ان کے خاک آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ قسم بھی اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ حکم ہے کہ یا تو جس کا عضو ضائع ہوا ہے وہ معاف کرے، قتل ہو گیا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ یا تو معاف کریں، دیت لے لیں، نہیں تو فرمایا قاتل جس طرح کا مرضی ہو، پھر اس نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ فرمایا اس کے اندر حکمت کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فرمایا کہ ہم نے تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے یہ اصول نازل کیا ہے کہ اگر دو چار آدمیوں کو جو قاتل تھے، جو بدماش بنے ہوئے تھے، جو چاہتے تھے جس کو چاہتے تھے مار دیتے تھے، اگر دو چار ایسے وڈیروں کو اور ایسے قاتلوں کو اور ایسے بدماشوں کو سرعام قتل کے بدلے میں ان کو سزا دی جائے اور قتل کر دیا جائے تو کسی کو بھی گنجائش جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو قتل کریں، انہیں پتہ ہوگا کہ آج ہم نے مارا ہے تو کل ہم بھی جا سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فرمایا ہے عقل مندو ذرا سوچو کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے وہ نہیں ظلم ہوتی، وہ تو ظلم کا بدلہ ہوتا ہے۔ ظلم وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کسی نے زیادتی کی، وہ ظلم ہے، اور جو اس کی سزا ہوتی ہے، جو بدلہ ہوتا ہے، اس کو نہیں آپ ظلم کہتے۔ وہ بدلہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ
ہمیشہ کے لیے ظلم کی راہ کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے قرآن حکیم کے اندر جتنی بھی آیات ہیں جن کے اندر اس مضمون کو قتل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تو وہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں ان کی مختصر تشریح اور تفسیر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ